السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول بھیگی پلکوں پر نام تمہارا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 13۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مقدم کے جانے کے بعد حوریہ جلدی سے کچن میں آئی، لیکن سامنے دیکھا تو سب کچھ تقریباً تیار تھا۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اس نے قریب کھڑی ملازمہ سے پوچھا۔ یہ سب کچھ میں نے بنایا حوریہ بی بی، آپ ہماری اتنی مدد کرتی ہیں تو کیا ہم آپ کی تھوڑی سی مدد نہیں کر سکتے؟ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب صرف روٹیاں بنانا باقی تھی اور کباب تو آپ خود ہی بنائیں گی، میں باقی کام کرتی ہوں۔ وہ فکر نہ کریں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں نے بہت کوشش کی ہے سب کچھ اسی طرح سے بناؤں جس طرح سے نازیہ بی بی بناتی ہیں۔ اب بالکل ان کے جیسا تو نہیں بنا ہوگا، لیکن اتنا برا بھی نہیں بنا۔ اس نے جیسے حوریہ کی ساری پریشانی دور کر دی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتی تو میں پھنس گئی تھی۔ حوریہ نے شکر کی سانس لی۔ ہیلو، میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ آپ مجھے فون نہیں کریں گے، بلکہ میں آپ کو فون کروں گی۔ ملک کا فون آتا دیکھ کر سویرا پریشانی سے لوگوں میں سے اٹھ کر باہر آئی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ گھر میں حوریہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں تو مقدم شاہ بھی تھا، میں اپنی بیٹی سے نہیں مل پایا، ملک نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ مقدم شاہ تو ڈیرے پر ہے نا، وہ حویلی میں کیسے آئے؟ سویرا نے پریشانی سے کہا۔ دیکھو لڑکی، اگر تم میری مدد کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک سے کرو، یہ تم مجھے پھنسا رہی ہو۔ اگر آج میں وقت پر وہاں سے نہ نکلتا تو یا کسی نوکر کی نظر میں آ جاتا تو جانتی ہو حویلی والے میرا کیا حال کرتے، ملک نے کہا۔ تو سویرا کو اس کی باتوں سے مزید غصہ آنے لگا۔ پہلے ہی مقدم شاہ کا سب سے چھپ کر حویلی حوریہ سے ملنے جانا اسے غصہ دلا گیا تھا، اور اب یہ ملک اپنی بیٹی سے نہ مل پانے کا افسوس کر رہا تھا۔ فون بند ہونے کے بعد بھی وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ بس بہت ہو گیا حوریہ، بہت جی لی تم نے اپنی زندگی، اس بار میں کچھ ایسا کروں گی کہ مقدم خود ہی تمہیں چھوڑ دے گا۔ شام میں کھانا تقریباً سبھی لوگوں کو پسند آیا تھا، جس کی وجہ سے حوریہ اب پرسکون ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف زمینوں کے مسائل پھر سے کھڑے ہو چکے تھے۔ ایسے میں مقدم کا کہیں جانا مشکل ہو گیا تھا، لیکن کردم نے دادا سائیں کو سمجھایا کہ وہ سب کچھ اکیلے ہینڈل کر لے گا۔ دادا سائیں اس کی بات نہیں مان رہے تھے، لیکن مقدم نے جب مقدم کو مایوس دیکھا تو آخر اس نے دادا سائیں کو منا ہی لیا۔ مقدم نے بھی اس سے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے اتنے بڑے مسائل میں اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، جس پر کردم نے اسے بھی یقین دلایا تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال سکتا ہے، اس نے پہلے بھی کیا ہوا ہے۔ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مقدم اس کی وجہ سے اپنی زندگی کے حسین ترین دن برباد کر دے، اسی لیے دادا سائیں کو بھی اس نے خود مطمئن کیا تھا، جبکہ تب جا کر وہ اسے کہیں بھیجنے کے لیے راضی ہوئے تھے۔ آج ان کی شادی کو 7 دن گزر چکے تھے، ہر طرف دعوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ مقدم کی سنگت میں اس کے دن رات حسین گزر رہے تھے۔ وہ جو چاہتا تھا اسے حاصل کرتا تھا، نہ حوریہ کی مزاحمتیں کام آتی تھی اور نہ ہی منتیں۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے معاملے میں بے باک تھا۔ کمرے میں آ کر جب مقدم نے اسے سرپرائز دیا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں سوات کے لیے یہاں سے نکل رہے ہیں تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ تو بچپن سے ہی سوات، ناران، کاغان جانا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ حویلی سے لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دیا جاتا اور اتنی دور تو ناممکنات میں سے تھا، لیکن شادی کے بعد اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی اسے امید نہ تھی، اسی لیے خوشی بھی دگنی ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ بڑے مزے سے اپنے اور مقدم کے بیگ پیک کر رہی تھی جب مقدم کمرے میں داخل ہوا۔ اسے اس قدر مصروف دیکھ کر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میرے دل کا قرار، یہ سارے کپڑے تو گرمیوں کے رکھے ہیں، وہ اسے دیکھ کر بولا۔ ہاں مقدم صاحب، موسم بدل چکا ہے نا، تو وہاں پر بھی گرمی ہو رہی ہوگی، حوریہ نے وجہ بتائی۔ نہیں جی نہیں، وہاں اتنی گرمی نہیں ہوئی کہ ہم یہ کپڑے پہنیں، ویسے بھی آپ کو پیکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہاں میری پسند کے کپڑے پہننے ہیں، مجھے بھی تو دیکھنا ہے کہ میری بیوی پہ کون کون سی چیز سوٹ کرتی ہے۔ مقدم صاحب، میں پہلے بتا چکی ہوں، میں کوئی بےہودہ لباس نہیں پہننے والی۔ کل رات ہی ایک فلم کے دوران مقدم نے کہا، حوریہ ایسے کپڑے پہنے جس پر ہیروئن کو دیکھ کر حوریہ کی آنکھیں کھل گئی، ویسے ہی کپڑے پہنوں گی، ڈونٹ وری، میں تمہیں ان کپڑوں میں ویسے ہی کپڑے پہنوں گی، ڈونٹ وری، میں تمہیں ان کپڑوں میں کہیں باہر لے کر نہیں جا رہا، صرف بیڈ روم میں میرے سامنے نہیں، بالکل نہیں، آپ کے سامنے بھی نہیں، کسی کے سامنے نہیں، مجھے شرم آئے گی نا، وہ بے بسی سے بولی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ میرے دل کا قرار، تمہیں وہ لباس پہنا کر شرماتے ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں میں، قسم سے، جب شرما کر میری پناہوں میں سماتی ہو نا، دل کے سارے تار ہل کر
رہ جاتے ہیں۔ وہ اس کے قریب آ کر خمار آلود لہجے میں بولا، مقدم سائیں پیکنگ۔ اس کے لہجے سے ہی وہ اس کے ارادوں کا پتہ لگا چکی تھی۔ بعد میں کر لینا، ہم کون سا ابھی جا رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں سے کپڑے لے کر دور اچھالتا وہ اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ مقدم لالا، آپ کو نانا سائیں بلا رہے ہیں، عائشہ نے کھلے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، اور پھر فوراً ہی اس سے دور ہٹی۔ جبکہ انہیں اس حد تک قریب دیکھ کر عائشہ فوراً پلٹ گئی تھی۔ وہاں جا کر ایک اور فائدہ ہوگا، کوئی بھی ہم دونوں کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، وہ منہ بنا کر کہتا دادا سائیں سے ملنے چلا گیا۔ مقدم سائیں کی بنی ہوئی شکل پر حریہ کی مسکان بڑی مشکل سے رکی تھی۔ آج کل کام کی نوعیت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ کردم کو دھڑکن کو دیکھنے تک کا وقت نہیں مل رہا تھا، اور دھڑکن بھی اب اپنی روٹین پر آ چکی تھی۔ وہ اکثر لوڈو لیے دادا جان کے کمرے میں ملتی، لیکن دادا سائیں کے سامنے وہ بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا تھا۔ پر دادا سائیں اس کی نظروں میں دھڑکن کے لیے پسندگی دیکھ چکے تھے۔ مشکل سے ہی صحیح، لیکن 7 دن گزر چکے تھے، لیکن دھڑکن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنے آنے والی زندگی کا انتظار ہی نہیں ہے۔ اس کا بچپنا ایک بار پھر سے سر اٹھا کر سامنے آ چکا تھا۔ پہلے کردم کو لے کر اس کے دل میں جو ڈر تھا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ کردم اور دھڑکن کا آمنا سامنا بھی بہت کم ہوتا۔ 3 دن پہلے ڈنر ٹیبل کے بعد آج وہ دادا سائیں کے ساتھ لوڈو کھیلتی نظر آئی تھی۔ دیکھو دھڑکن، ہم نے ابھی تمہاری گوٹ ماری ہے۔ دادا سائیں، میں نے تو کوئی بکری رکھی ہی نہیں ہے، آپ نے کیسے میری بکری مار دی؟ اپنی بے ایمانی پکڑے جانے پر فوراً ہی انہیں باتوں میں لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھو دھڑکن، ہم بکری کی بات نہیں کر رہے، اپنے کھلاڑی کی بات کر رہے ہیں، جسے تم نے اپنی بڑی صفائی سے ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں پہلے بھی تم پر شک تھا کہ تم نے 2 بار ہماری گوٹ کو گھر پہنچنے سے پہلے اٹھا دیا ہے، اور اب تم نے ہمارے سامنے کیا ہے۔ پہلے ہم غلط فہمی سمجھ کر اگنور کر گئے تھے، لیکن اس بار تم نے ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہے۔ تم بے ایمانی کر رہی ہو، اور ہم بے ایمانی نہیں کرنے دیں گے تمہیں۔ واہ واہ واہ، ہار رہے ہیں تو اس طرح سے الزام لگائیں گے مجھ پر؟ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی، جب کردم کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بہت بڑی بے ایمان ہو تم دھڑکن، ہم تم پر الزام نہیں لگا رہے بلکہ حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تم نے بے ایمانی کی ہے، اب شرافت سے گوٹ واپس رکھ دو ہماری۔ دادا سائیں کو اس کے ساتھ بچے بنے دیکھ کر کردم مسکراتا ہوا ان کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ دلچسپ نظروں سے سامنے بیٹھی دھڑکن کو دیکھ رہا تھا، جو اس کو خود کو دیکھتا پا کر کنفیوز ہو گئی اور فوراً گوٹ واپس رکھ دی۔ میں نے بے ایمانی نہیں کی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے تو رکھ لیں۔ وہ واپس وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی گوٹ ان کے حوالے کرنے لگی۔ اس کی معصوم بنی شکل دیکھ کر دادا سائیں کو اس پر ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس بار ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، لیکن اگلی بار ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، دادا سائیں نے ترس کھاتے ہوئے کہا، جبکہ ان دونوں سے چھپ کر دھڑکن نے اپنی ہنسی چھپائی، لیکن چھپانے کے باوجود بھی کردم سے نہ چھپ سکی۔ بہت بڑی پٹاخہ ہے یہ لڑکی، میں بیکار میں ہی اسے چھوٹا پٹاخہ سمجھ رہا تھا۔ کردم پر ایک اور راز فاش ہوا۔ دھڑکن، 1 کپ چائے بنا لاؤ۔ دادا سائیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دادا سائیں سے کچھ چودھری کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے باہر بھیجنے لگا۔ چائے تو میں بنا لاتی ہوں، عائشہ نے دادا سائیں کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے، آپ کو حویلی واپس آتے ہی چائے کی طلب ہوتی ہے۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا، جبکہ جتاتی نظروں سے دھڑکن کو دیکھا۔ مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جانتا کردم سائیں، عائشہ کے لہجے میں غرور تھا، جبکہ عائشہ کو چائے سرو کرتے دیکھ دھڑکن کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہم نے ٹھیک کہا تھا عائشہ، لیکن فی الحال مجھے میری بیوی کے ہاتھ سے چائے پینے کی طلب ہے۔ جاؤ دھڑکن، اس نے عائشہ کے کپ کو اگنور کرتے ہوئے دھڑکن کو مخاطب کیا، جو کہ کنفیوز نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے چائے بنانی نہیں آتی کردم سائیں، وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ایک بار پھر سے بولی، لیکن کردم کو اس کے چہرے پر ترس نہیں آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، 2-3 بار بناؤ گی تو آ جائے گی۔ جاؤ، ملازمہ وہی ہوں گی، وہ تمہیں بتائیں گی، ان سے سیکھ لینا۔ اور آج سے شام میرے لیے چائے تم بناؤ گی۔ وہ اسے رہائی دینے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا، جبکہ وہ مرے قدموں سے اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی، جبکہ عائشہ اپنے جلے ہوئے جذبات لے کر وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ ملازمہ سے پوچھ کر بنا لو، مطلب کیا سمجھے گی ملازمہ کہ اس گھر کی بڑی بہو کو چائے تک بنانی نہیں آتی؟ انٹرنیٹ سے دے کر بناؤں گی۔ فون پہ یوٹیوب کھولتے ہوئے وہ کچن کی طرف جانے لگی۔ عائشہ غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ دھڑکن کا منہ توڑ دے۔ کس طرح سے کردم نے آج پہلی بار اس کے ہاتھ سے چائے پینے سے انکار کر دیا تھا؟ وہ کیسے اس کے دل کے جذبات کے ساتھ یوں کھیل سکتا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کے دل کو اتنی آسانی سے توڑ دیا، کتنی محبت سے وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا کردم سائیں، میں آپ کو اس طرح اپنی محبت کو نظر انداز نہیں کرنے دوں گی۔ میں کبھی اپنی جگہ دھڑکن کو نہیں لینے دوں گی۔ آپ پر پہلا حق میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ دھڑکن چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لے، لیکن میری جگہ کبھی نہیں لے پائے گی، اور نہ ہی اسے میں اپنی جگہ لینے دوں گی۔ جو بھی
ہوا اس پر تم بہت پچھتاؤ گی. تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے گردم سائیں کو چھین لو گی تو میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دوں گی. گردم شاہ دادا سائیں کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا. درکن کی معصوم شرارت یاد کرتے ہوئے دادا سائیں ایک بار پھر سے مسکرا اٹھے. درکن بالکل اہانا شاہ جیسی تھی, اسی کی طرح معصوم, اسی کی طرح شرارتی. کتنی پیاری تھی ان کی بیٹی اہانا, سب سے عزیز, لیکن اتنی ہی مشکل ترین زندگی. کتنی محبت, لاڈ اور پیار سے, کتنے نازوں سے اپنی بیٹی پالی تھی. اتنی محبت تو انہوں نے کبھی رضوانہ سے بھی نہیں کی تھی جتنی وہ اہانا سے کرتے تھے. اسے دیکھتے ہی ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی. دیکھنے میں حوریہ بالکل اہانا جیسی ہی دکھتی تھی, بالکل اہانا جیسی آنکھیں, جنہیں دیکھتے ہی وہ اکثر گریز کرتے. قد بالکل اہانا جتنا تھا. وہ ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی, لیکن صرف اہانا کی نہیں, وہ تو احسن ملک کی بیٹی تھی جس سے وہ نفرت کرتے تھے. اور اس آدمی سے نفرت کی انتہا یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی تک کو نہ دیکھتے. وہ خاموشی سے اپنی کرسی پر سے اٹھے اور اہانا کے کمرے کی طرف چلے آئے. اس کمرے میں سوائے دادا سائیں کے اور کوئی نہیں جاتا تھا, اور جب بھی وہ اداس ہوتے یا اہانا کی یاد حد سے زیادہ آتی تو وہ اس کمرے میں چلے آتے تھے جہاں اہانا نے اپنا خوبصورت بچپن گزارا تھا. درکن نے یوٹیوب سے چائے بنانا سیکھی, لیکن ملازمائیں اسے عجیب نظروں سے دیکھتی رہی. چائے کے لیے وہ کبھی ایک چیز مانگتی تو کبھی دوسری چیز. چھوٹی بی بی جی, چائے میں اتنی چیزیں نہیں ڈالی جاتی. ملازمہ نے سمجھاتے ہوئے کہا. اوہو, آپ مجھے کنفیوز نہ کریں, یوٹیوب والے ماسٹر ہیں, انہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے. جیسے آپ بناتے ہیں ویسے چائے نہیں بنتی. مجھ سے سیکھیں کہ کس طرح سے چائے بنائی جاتی ہے. درکن نے کسی ماہر شیف کی طرح کہا اور چائے بنانے میں جٹ گئی. ملازمہ بھی اس کی ڈانٹ سے ڈرتے ہوئے جو کچھ وہ مانگ رہی تھی دیتی جا رہی تھی, اور پھر چائے نامی ایک شاکار تیار ہو گیا جسے اب گردم سائیں نے پینا تھا. مبارک ہو گردم سائیں, آپ کی بیوی نے پہلی بار چائے بنائی ہے. وہ خود کو شاباشی دیتی گردم کو بھی مبارکباد دے رہی تھی اور چائے لے کر اس کے کمرے میں جانے لگی. دادا سائیں کتنی ہی دیر اہانا کے کمرے میں رہے. انہیں یاد تھا یہ کمرہ اہانا اور وہ دونوں سجاتے تھے اور اپنے ہر کام میں صرف اپنے باپ کو ہی شامل کرتی تھی. شاہ سائیں جو دنیا کے سخت گیر انسان تھے, اپنی بیٹی کے لیے دنیا کے بہترین باپ تھے. اہانا کے لیے ان کے چہرے پر کبھی غصہ آیا ہی نہ تھا. وہ اس پر کبھی غصہ کر ہی نہیں پاتے تھے, بالکل درکن کی طرح. درکن کے ہر سٹائل میں انہیں کہیں نہ کہیں اہانا نظر آتی تھی. شاید جو حوریہ کے بھی انداز میں اہانا ہوتی ہوگی, لیکن حوریہ پر انہوں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا. وہ ان کے دشمن کی بیٹی جو تھی, تصویر والا البم کہاں گیا, یہیں پر تو رکھا تھا. وہ الماری میں تصویروں والا البم ڈھونڈنے لگے, لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں نہ ملا. پھر اچانک یاد آیا کچھ دن پہلے وہ اپنے کمرے میں لے گئے تھے. پھر سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیے. ان کا ارادہ اپنے کمرے سے البم لانے کا تھا. وہ چائے لے کر آئی تو گردم نہا رہا تھا. گردم سائیں, آپ کی چائے, درکن نے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا. وہی میز پر رکھ دو درکن, میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. وہ اندر سے بولا. ٹھیک ہے, آپ چائے پی لیجئے گا, میں نے بنائی ہے یوٹیوب سے دیکھ کر. درکن نے بتانا ضروری سمجھا, جس پر اندر گردم بے ساختہ مسکرا دیا. اچھا, تم نے یوٹیوب سے دیکھ کر چائے بنائی ہے؟ گویا بات کھینچنے کو اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا. جی ہاں, اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے میں نے. اچھا, میں جا رہی ہوں. درکن نے واپسی کی راہ لیتے. درکن تھوڑی دیر رکو, مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. گردم کا دل اس سے بہت ساری باتیں کرنے کو تھا, لیکن درکن تھی جو یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی. نہیں, مجھے حوریہ دیدہ کے کمرے میں جانا ہے, مجھے ان سے کچھ کام ہے, آپ بعد میں بات کر لیجئے گا. نہ جانے کیا کیا کام ہے آپ کو مجھ سے. وہ اس کے جذبات اور خواہشات سے انجان بولی اور کمرے سے باہر نکلنے لگی. تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں, پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کیا کام ہے. پھر دیکھوں گا کیسے کرتی ہو یہ بھاگ دور. آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے. حوریہ نے درکن سے کہا تھا کہ وہ چائے بنا کر اس کے کمرے میں آ جائے, لیکن کافی دیر کے بعد جب وہ نہ آئی تو پھر حوریہ اس کے پیچھے چلی آئی. ہو سکتا ہے اس سے چائے نہ بنی ہو, لیکن راستے میں ہی نظر اچانک اہانا کے کمرے میں پڑی. اسے یاد تھا بچپن میں جب وہ ایک بار اس کمرے میں گئی تھی تو نانا سائیں نے اسے بہت سخت ڈانٹا تھا, اور اس کے بعد وہ اس کمرے میں گئی ہی نہیں. لیکن اس کی ماں کا کمرہ تھا, وہ خود کو روک بھی نہیں سکتی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمرے کے اندر چلی. اس کمرے کی ہر چیز اس کی ماں کی تھی, جس میں اس کی ماں کی یادیں تھی. اس گھر میں کبھی بھی اسے اہانا کی بیٹی کے روپ میں قبول نہ کیا گیا. سب لوگ اسے احسن ملک کی بیٹی کہتے تھے. وہ تو کبھی بھی اہانا کی بیٹی بن ہی نہ پائی, لیکن ان سب کے کہنے سے کیا وہ اہانا کی بیٹی نہیں رہے گی؟ وہ اس کی بیٹی تھی, کوئی مانے یا نہ مانے. اس کے سامنے ایک بہت بڑی تصویر تھی جس میں نانا سائیں نے اس کی ماں کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا. کتنا پیار کرتے تھے وہ اس کی ماں سے, اور اس سے اتنی ہی نفرت جیسے اس کی ماں کا قتل اس کے باپ نے نہیں بلکہ اس نے کیا ہو. وہ ہر چیز کو چھوتی اپنی ماں کا لمس محسوس کر رہی تھی. اس کی آنکھیں کب بھیگنے لگی اسے محسوس بھی نہ ہوا.
करदम शाह नहा कर निकला तो नज़र सामने मेज़ पर उल्टे पड़े हुए कप पर पड़ी। वो परेशानी से आगे बढ़ा और कप को एक तरफ रखता कागजात देखने लगा जिनका बेड़ा गर्क हो चुका था। या खुदाया, ये क्या हो गया? कागजात को देखते हुए वो परेशान हो चुका था क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कागजात थे। इस लड़की ने क्या कर दिया? करदम का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। ये इंतहाई ज़रूरी कागजात थे तो इसलिए भाग रही थी। बेवकूफ़ लड़की, गलती कबूल की जाती है, इस तरह से भागा नहीं जाता। शायद करदम को इतना गुस्सा ना आता अगर दरकन इसे बिना बताए यहाँ से चली ना जाती। अगर चाय पेपर्स पर गिर ही गई थी तो इसे बता देना चाहिए था। इस तरह से झूठ बोलकर यहाँ से भागना नहीं चाहिए था। वो पेपर उठाकर नीचे आया क्योंकि माना चाहे गलती से ही गिरी हो, लेकिन इसे छुपा कर दरकन ने गलती की थी जो करदम को हरगिज़ पसंद ना आई थी। वो कभी नहीं चाहता था कि आयशा की तरह वो भी इसे हर बात पर झूठ बोले। वो अपना और दरकन का रिश्ता सच्चाई से मजबूत करना चाहता था। अब इन पेपर्स की वजह से जो नुकसान होना था सो हुआ, लेकिन करदम का इरादा दरकन को ये बात बताने का ज़रूर था कि अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, ना कि छुपानी चाहिए। सो गाइस, ये रही आप लोगों के एपिसोड नंबर 13। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपनी डायरी को दें इजाज़त और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।